اجتہاد اسلامی قانون یعنی شریعت کے 4 سورسز ہیں۔ شریعہ لاء دراصل اسلامی ریاست ہوتی ہے، اس کا یہ پریکٹیکل لاء ہوتا ہے اور اس کا وعدہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر بھی کیا گیا ہے۔ اسلامی قانون یعنی شریعت کے 4 سورسز ہیں جن سے کہ وہ بنتا ہے، وہ 4 سورسز ہیں۔ نمبر 1 قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ایک جورسٹ سب سے پہلے ہیلپ لیتا ہے تاکہ وہ لا میکنگ کر سکے۔ اگر اس کو قرآن کے ذریعے سے واضح سمجھ نہیں آتا ہے تو پھر وہ سنت کے ذریعے سے سمجھ پیدا کرتا ہے، اور اگر سنت کے ذریعے سے بھی اس مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر وہ اجتہاد کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اجتہاد جو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اجتہاد 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، قیاس اور اجماع کے اندر۔ سب سے پہلے تو ایک جورسٹ جو ہوتا ہے، ایک مجتہد جو ہوتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اس مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم کی مثال ٹیکسٹ کی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن سنت یعنی کہ سیئنگ آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم سے معلوم ہو سکتی ہیں، یعنی کہ حکم تو آ گیا نماز کا قرآن کے اندر، لیکن اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ملیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے۔ ٹھیک ہے جی، سنت کیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو اب ان پاک اور ناپاک چیزوں کی وضاحت کیسے معلوم ہوگی؟ تو اس کے لیے سنت سے ہی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جانور کا گوشت حرام قرار دیا جو جانور شکار کر کے کھاتا ہے، تو اس سے حرام جانور کا اندازہ ہو گیا، تعین ہو گیا۔ اسی طرح سے پاک چیزوں کا تعین بھی کر دیا گیا۔ شریعہ لاز ہوتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب قرآن کا سہارا لیا جاتا ہے اور قرآن کے بعد پھر سنت کا سہارا لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہاں سے تسلی بخش جواب نہیں ملتا تو پھر اسلام کے اندر اجتہاد کا راستہ موجود ہے، جس کو آپ لیگل ریزننگ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو لیگل ریزننگ ہوتی ہے 2 حصوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قیاس ہوتا ہے، اور قیاس کے بعد پھر اس کے اوپر اجماع ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اجتہاد ہیں، یعنی کہ اجتہاد کا لفظ جو ہے وہ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی انتہائی کوشش کرنا ہے، اور مجتہد یعنی کہ جورسٹ کو اسی لیے مجتہد کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوری فکری طاقت حکم شرعی یعنی کہ اسلامی لیگیلٹی کے ایکسٹریکشن کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس طرح سے وہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اجتہاد کا پہلا حصہ ہے جس کو آپ قیاس کہتے ہیں۔ اب قیاس کے اندر مجتہد یعنی کہ جورسٹ کی اپنی ایک رائے بنتی ہے، وہ قیاس کہلاتی ہے، اور اس کو انگریزی میں آپ اینالوجی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اجتہاد کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ اجماع ہے، اور اجماع میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ سارے جورسٹ ایک کلیکٹیو کنسنسس کی طرف آ جائیں، ایک نتیجے کی طرف آ جائیں، تو وہ اس دور کے جورسٹ کا اجتہاد ہوگا اور وہ اس زمانے کے لیے اجتہاد ہو جائے گا۔